پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے اس کو عملی مسئلے کو سمجھیے. میری عبادت مقبول نہیں، میری دعا مقبول نہیں اگر میں مخلصین لہ الدین کی شرط پوری نہ کروں. اور وہ کیسے کروں؟ اس کا طریقہ ہے جتنے شریعت پر دین پر آج عمل کر سکتے ہیں، چاہے فاقہ آ جائے عمل کر سکتے ہیں. کوئی حکومت کی مجبوری نہیں ہے کہ برقع نہیں پہن سکتی آپ کی بیوی. یہ ترکی میں ہوگا، کہیں اور ہوگا، پاکستان میں نہیں. اب اگر نہیں پہن رہی ہے تو مجرم آپ ہیں. Who is to blame؟ نہیں بڑا کاروبار چلتا، ٹھیک ہے چھوٹا کاروبار کرو. بڑا کاروبار کرنا فرض نہیں کیا اللہ نے کہ بغیر بینک سے کوئی اوور ڈرافٹ لیے ہوئے اور بینکنگ سے معاملہ کیے ہوئے کاروبار نہیں چل سکتا. چھابڑی اٹھاؤ سر پر اگر حلال کا اگر لینی ہے روزی. سمیٹو اپنی بساط کو. جس پر عمل ہو سکتا ہے اس پر نہیں کر رہے تو مجرم آپ خود ہیں. پھر دوسری باتوں کا شکوہ ہی کیا؟ لیکن یہ کہ اگر یہ آپ نے کر لیا تو اب بقیہ کے لیے کفارہ تجویز ہو گیا. اچھی طرح ایک لفظ ذرا غور سے سنیے. اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم نہ کریں، ریکنسائل نہ کریں اس سے. اس کے تحت رہے انڈر پروٹیسٹ. اس میں سے پھلنے پھولنے پھیلنے، پروان چڑھنے، کاروبار جمانے، پروفیشن میں ایکسلنس اچیو کرنے، جائیدادیں بنانے کا یہ کام نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی منیمم جو ضروریات ہیں زندگی کی اس حد تک تو اس سے استفادہ کرو. باقی اپنی پوری توجہات، پورا وقت، پوری صلاحیت، پوری قوت، پوری توانائی خرچ کرو اس نظام کو بدلنے کے لیے کہ اس کو تلپٹ کر کے، اس کا تختہ الٹ کر اللہ کے دین کو غالب کریں. یہ کریں گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا. جو گناہ میرے اندر جا رہا ہے، جو گندم کے دانے کے ساتھ سود جا رہا ہے، جو ہوا کے ساتھ جو ہے انہیل میں کر رہا ہوں سود، دخان ہے یا غبار ہے، یہ جو میرا اندر متعفن ہو رہا ہے اس سود سے، میرا باطن جو ہے ملوث ہو رہا ہے، پولیوٹ ہو رہا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس میں ریکنسائل نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے. اس کو پروموٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. حضور نے فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش. جو مسلمان کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے، اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے اس پر کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے. اللہ یہ میرا بندہ ہو کر میری بندگی کا دعویٰ کر کے اور میرے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی تقویت کے لیے اس کے ساتھ چل رہا ہے. ہماری ساری سیاست اس وقت چاہے وہ دینی جماعتوں کی ہے، مذہبی جماعتوں کی ہے، اشخاص کی ہے یا افراد کی ہے یا اداروں کی ہے، اسی پر ہے. اس کا سہارا، اس کے سپورٹ، اس کا ساتھ، اسی نظام کو ریکنسائل کر کے اسے پروموٹ کر رہے ہیں. یہ ہے کفارہ. بندگی رب ایک لفظ میں اللہ کی پکار، اعبدوا ربکم، لیکن فاعبدوہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص. دیکھو اللہ کو صرف خالص دین جو ہے وہ مطلوب ہے. پولیوٹڈ دین نہیں چاہیے کہ کچھ تو دین اللہ کا ہے، کچھ اطاعت اس کی، کچھ کسی اور کی، نہیں چاہیے. لے جاؤ. اللہ بڑا غیور ہے، وہ یہ پولیوٹڈ اطاعت اور عبادت قبول نہیں کرتا. یہ میں نے ایک لفظ کے حوالے سے آپ کو بتایا. عملی شکل کیا؟ اب دیکھیے دو الفاظ میں قرآن بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ حال ہی میں آپ ان صورتوں سے گزرے ہوں گے. بہرحال یہاں وہی لوگ ہوں گے جو مختلف مساجد میں بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی ترجمے وغیرہ سے متعلق رہے ہوں. دو الفاظ میں بھی قرآن اپنی بات بیان کر دیتا ہے. آمنوا وانفقوا، خلاص، یا آمنوا وجاہدوا، خلاص. دو الفاظ.
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. خلاص دو چیزیں ہو گئی، ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. جان اور مال کھپاؤ اس میں. سورہ حدید سے گزرے ہوں گے آپ. 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بڑی عظیم سطح پر بیان کے بعد آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، پھر اسی کی تکرار فالذین آمنوا وانفقوا لہم اجر کبیر. اور تمہیں کیا ہو گیا ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اور تمہیں کیا ہو گیا انفاق کیوں نہیں کرتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. لیکن الفاظ دو ہی ہیں جس پر پوری سورت کا تانا بانا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو اس میں تمہیں جس میں خلافت دی ہے. تمہارا جسم، اس میں اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے، تم خلیفہ ہو اپنے جسم پر. اس پر اللہ کا حکم نافذ کرو گے تو خلافت کا حق ادا کر رہے ہو، اور اس کے نفس امارہ کے احکام پر چلنے لگو گے تو تم شیطان بن گئے ہو. اللہ اللہ خیر پر لگا دو، کھپا دو. بات وہی آ گئی جو میں نے کہی تھی. کفارہ کیا ہے؟ نظام باطل میں آپ رہ رہے ہیں تو جہاد، انفاق، قتال فی سبیل اللہ یہ آپ کی اس انفرادی عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے. یہ کرتے ہیں تو وہ عبادت جو ہے وہ قبول ہے، ورنہ وہ عبادت قبول نہیں ہے. لے جاؤ، ٹیک اٹ اوے. دو لفظوں میں انفاق کے بھی وہی معنی، انفاق مال، انفاق نفس. جب بذل نفس کا لفظ ہم نے استعمال کیا، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا. نفقت الدراہم، پیسے مک گئے. نفق الفرض، گھوڑا ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا. جان کو ہلاک کرنا، مال کا ہلاک کرنا اللہ کی راہ میں انفاق. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. مومن کی ڈیفینیشن آ گئی سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. پھر ان دو باتوں کو کھولا، سورہ حج میں 2 آیتوں میں لے آئے، ایک کو ایک آیت میں، دوسرے کو دوسری آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہ ایمان کا انفرادی سطح پر، انفرادی عبادت پر تذکرہ ہو گیا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. دوسری آیت اس سے کہیں زیادہ طویل جہاد پر آ گئی. اس پرکار کو کھولا سورہ انفال کے شروع میں، اولئک ھم المؤمنون حقا. وہ ایمان کے وہ ذاتی، باطنی، روحانی، نفسیاتی ثمرات و اثرات. اور آخر میں آ گیا جہاد اور قتال، یہ ایمان کے دوسرے ثمرات. دونوں جگہ آیا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا. بندہ مومن کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے ان دونوں چیزوں سے. یہ ہے 2 الفاظ میں اس قرآن کی پکار. صرف برسبیل تذکرہ، دلچسپی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن کا اسلوب ہے، اس سے ذرا مناسبت ہو جائے. 4 کا ہندسہ بھی قرآن مجید نے خاص طور پر اپنایا ہے. جیسے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزیں ہیں نا. یہ ایک خاص انداز میں ہے. ایک دوسرے انداز میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. 4 باتیں. رسول کے ساتھ تعلق، جس پر میرا وہ کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی اولئک ھم المفلحون. 4 چیز. سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. 4 چیزیں. یہ گویا کہ اور اس کے اندر رنگ بھرا گیا ہے مختلف اعتبار سے.
نبی کے ساتھ تعلق استوار کرو تو ان چار چیزوں سے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ جہاد اور قتال کے میدان میں چار چیزیں ہیں، صبر کرو، صبر میں اپنے دشمنوں پر بازی لے جاؤ، صابروا ورابطوا، اور منظم رہو، متحد رہو، مربوط رہو، انٹیگریٹڈ ڈسپلن پارٹی کی شکل میں رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا ہے۔